السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ فرام نیو پاکستان. میں ہوں ہنا سلمان. آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ موسم جو ہے وہ موسم سرما ہے، اور موسم سرما تو خیر ہمیں اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ موسم گرما میں جو ہے موسم سرما کا افیکٹ آ رہا ہے. تو موسم گرم ہے، مگر گرم موسم کے ساتھ ساتھ جو آج کل آپ نے دیکھا ایک دم سے جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. 2 دن میں آندھی آتی ہے، آندھی کے بعد تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آٹومیٹکلی اتنی زیادہ رین فال ہوتی ہے کہ ٹیمپریچر جو ہیں جہاں انکریز ہونے کے منتھس ہیں وہاں ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی لاہور میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیمپریچر 43 تک چلا گیا، 44 تک چلا گیا. اب 2 دن پہلے بارش ہوئی ہے تو ٹیمپریچر واز 34-35 which is way beyond the expectations، کیونکہ 10 ڈگری کا فرق پڑا ہے. موسم گرما کی سچویشن جو ہے ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. النینو کی صورتحال ہے جہاں جو ہے پورا ایکو سسٹم جو ہے متاثر ہوا ہے، اور جہاں سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ پیسفک اوشن میں جو ہے پانی جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہیٹ پہ آ جاتا ہے، جہاں سے جو ہے وہ پورا ایک سسٹم جو ہے رین فال کا بننا شروع ہو جاتا ہے، جس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے آپ کی فصل. ایگریکلچر سیزن آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بیج بوئے جاتے ہیں اور پھر کٹائی کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو وہاں بارش ہو جائے تو کتنا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ کسانوں کو کتنا بڑا نقصان ہے. ہریکین سچویشن جو ہے پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھا ہے وہ بھی ہو رہی ہے. اوور آل اگر ہم کلائمیٹک کنڈیشنز کی بات کریں تو پوری دنیا میں کلائمیٹک چینجز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. جو ایریاز گرم تھے وہ ایریاز اب سرد ہو رہے ہیں، جو ایریاز سرد ہیں وہ ایریاز گرم ہو رہے ہیں. اور ٹوٹل کلائمیٹک کنڈیشنز کے حوالے سے ہم آج ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ویدر ایکسپرٹ ہیں، انوائرمنٹلسٹ ہیں، ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ، النینو یہ پہلا ورڈ ہے جو ہم نے پہلے سنا ہی نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ واقعی موسم سرما کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ابھی تک شدت آتی ہے گرمی کی، مگر وہ کچھ زور جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. بالکل. النینو جو ہے یہ ایک جب سے یہ دنیا بنی ہے اور سمندروں کا وجود ہے، یہ ایک نیچرل ویدر سسٹم ہے جو کہ بحر الکاہل میں شروع ہوتا ہے. ہمارے خطے میں اور آسٹریلیا، امریکہ کی طرف بحر الکاہل سے جو ہے وہ گرم پانی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. النینو جو ہے جب بحر الکاہل کا ٹیمپریچر 0.5 ڈگری سیلسیس پہ پہنچتا ہے تو وہ جو جی زینب ہم سن رہے ہیں آپ کو. جی، تو وہ اس میں اس طرح سے ہے کہ وہ 0.5 ڈگری سیلسیس سے جب تجاوز کرتا ہے تو النینو شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گرم پانی زیادہ ایشیا کی طرف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور آسٹریلیا اور امریکہ کی طرف جو ہے وہ ٹیمپریچر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. لیکن النینو جب اس طرف آتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ قحط سالی اور گرم ہوائیں، اور کیونکہ گرم ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بارشوں میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بارشیں زیادہ شدت سے ہو سکتی ہیں، لیکن بلو نارمل بارش ہوتی ہے. لیکن جب بھی بارش ہوتی ہے تو بارش کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اس کو النینو کہتے ہیں. اور ابھی جو یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے بھی وارننگ آ رہی ہے اور باقیوں کی طرف سے بھی، اس میں یہ وارننگ اس لیے ہے کہ اس دفعہ بحر الکاہل کا ٹیمپریچر 2 سے 3 ڈگری سیلسیس زیادہ ہو رہا ہے. تو اسی لیے یہ النینو کی بھی زیادہ سپر فارم ہے. تو اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اتنی شدید گرمی اس سے آ سکتی ہے جس سے ساؤتھ ایشیا کے خطے میں قحط سالی جو ہے وہ زیادہ پھیل سکتی ہے، بلکہ پوری دنیا میں ہی اس کی وجہ سے جو ہے وہ شدید گرمی میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور ابھی النینو نہیں ہے، ابھی گرمی کی لہر آئی ہوئی ہے. پریشر سسٹم بنا ہوا ہے جس نے یورپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور ساؤتھ ایشیا کے خطے کو بھی. اسی لیے اور ابھی جو آپ بات کر رہی تھی کہ اچانک بارش ہو جاتی ہے اور موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بالکل لاہور میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، پنڈی اسلام آباد میں بھی اور علاقوں میں بھی پاکستان کے. لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ بارش اتنی شدت سے آتی ہے کہ ایک دم سیلابی صورتحال ہوتی ہے، اس وقت ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے، اگلے ہی دن گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ کلائمیٹ چینج ہے جس نے سارے ویدر سائیکل کو ڈسٹرب کیا.
اچھا بالکل ایسا ہی ہے. ظاہر مجھے یہ بتائے گا کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا پچھلے سال کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہیٹ برسٹ جو ہوئی ہیں وہ بھی ہوئے ہیں, تو یہ جو سچویشن تھی پری مانسون پوسٹ مانسون سچویشن, یہ کب متوقع کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ بھی ایک کلائمیٹک چینجز ہیں. جی بالکل, یہ جو پری مونسون ہے اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے پچھلے سال بے آف بنگال کی طرف سے جو سلسلہ ہے مونسون کا وہ ذرا جلدی داخل ہو گیا تھا. جیسے میں نے بات کی, جب بھی نمی والی ہوا موجود ہوتی ہے تو نمی والی ہوا میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ موئسچر موجود ہوتا ہے, اور پھر بادل جب بنتے ہیں وہ تھوڑا سا اوپر اٹھتے ہیں, ٹھنڈی ہوا سے ٹکراتے ہیں, اچانک کلاؤڈ برسٹ ہو جاتا ہے. اور یہ معاملہ زیادہ آپ کے یہ نارتھ سائڈ پہ پوٹوہار سائڈ پہ زیادہ دیکھا جاتا ہے, لیکن کوسٹل بیلٹ والی سائڈ پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ اس دفعہ بھی, پچھلے سال تو آپ نے پھر 12 اسپیلز دیکھے تھے مونسون کے, اس دفعہ ان اسپیلز کے بارے میں فور کاسٹنگ اتنی نہیں ہوئی جتنا یہ کہا جا رہا ہے کہ بلو نارمل بارش ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن اگین بارش جب بھی ہوگی اس کی شدت ہوگی اور سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے. لیکن ایک اور معاملہ اس میں ہے کہ پانی کی کمی کا مسئلہ جو ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے. وہ ظاہر ہے ہماری نہ اسٹوریج کیپیسٹی اتنی ہے, نہ پانی کے ذخائر کو ہم اس طرح سے مینج کر پا رہے ہیں, تو جو گلیشیئر بھی پگھل رہے ہیں وہ والا پانی بھی ضائع ہو رہا ہے, اور جو بارشوں سے بھی جو سیلابی صورتحال ہوتی ہے وہ پانی بھی سارا سمندر میں گر جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ زیادہ پری مانسون ایشوز جو ہیں ہمیں نہیں ہونے پائیں گے, کیونکہ لاسٹ ایئر تو ہم نے دیکھا کہ پری مانسون نے جو ہے کتنی تباہی مچائی ہوئی تھی ناردرن سائڈ کے اوپر. جی بالکل, پری مونسون نے جو ہے وہ لاسٹ ایئر بھی تباہی کی تھی, لیکن ابھی مسئلہ یہ نا کہ ابھی دیکھیں ایل نینو کی, جب لاسٹ ٹائم میں آپ کے شو میں بات کر رہی تھی تو ایل نینو کی پروبیبلٹی تھی 60 to 80%. آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایل نینو کی پروبیبلٹی 90% پر چلی گئی. تو یہ جو ویدر ماڈلز ہیں یہ ہر مہینے اس میں چینجز ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک تو پری مونسون تو چلیں ابھی شروع ہو جائے گا, اور جو ایل نینو کی پروبیبلٹی میں بتا رہی ہوں وہ جولائی کے بعد ہے, یعنی اگست میں وہ پیک کرے گا, اور ہو سکتا ہے وہ سال کے آخر تک رہے. اور اس وقت بلو نارمل بارشوں کا مطلب ہے, اور ٹیمپریچر زیادہ ہوگا کہ سردی بھی اس طرح سے آپ ایکسپیرینس نہیں کریں گے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دسمبر کے بعد یعنی 2027 تک اس کا افیکٹ جائے گا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایل نینو جیسے ہی ختم ہو تو لانینا شروع ہو جائے. لانینا اس کی اپوزٹ فارم ہوتی ہے جو اپنے ساتھ زیادہ بارشیں, زیادہ بادل اور بلو ٹیمپریچر جو ہے وہ لے کر آتا ہے ساؤتھ ایشیا کی طرف. تو یہ بھی پریڈکشن ہے. اور ایک اور جو رپورٹ میں کہا گیا وہ یہ ہے کہ 2025 سے 2030 کے درمیان اس ایل نینو کی وجہ سے ایک ایسا سال آ سکتا ہے جس میں دنیا کا ٹیمپریچر 1.5 ڈگری سیلسیس سے تجاوز, یعنی ایک بہت ہی ہاٹیسٹ ایئر آف دا ڈیکیڈ آ سکتا ہے, جیسے 2024 ریکارڈ ہوا تھا جب 15 کا ایل نینو آیا تھا. That's a very wise information. hottest year of the decade وہ ریکارڈ ہو سکتا ہے. اچھا اس کی جو سچویشن ہے obviously alarming تو ہے, لیکن مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کیسے ہم کرب کریں, کیونکہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, ایک سال کا کام نہیں ہے, یہ سالوں سال اگر ہم کلائمیٹ کنڈیشنز کے اوپر کام کریں گے تو کچھ بہتری آ سکے گی. آپ کیا کہتی ہیں, آپ کا کیا ایکسپرٹ اوپینین ہے؟ آپ بالکل درست فرما رہی ہیں, لیکن جیسے اب میں پاکستان کی اگر بات کروں تو آلدو 2015 میں بھی ایل نینو آیا تھا اور ہیٹ ویو کراچی کی آپ کو یاد ہوگی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے شدید گرمی کو کبھی بھی کلائمیٹک ڈیزاسٹر کے طور پہ اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا. حالانکہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا میکرو اکنامک مسئلہ بن چکی ہے. سیلاب بھی ہے لیکن اسی کے ساتھ ایکویلنٹ ہیٹ بھی آتی ہے, کیونکہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں دو سیکٹرز, پہلا زراعت کا سیکٹر, دوسرا پانی. تو اور آپ کا کسان, اس کی کمر اب ٹوٹ چکی ہے, مسلسل سیلاب آتے ہیں, وہ زمین اس قابل ہی نہیں رہتی, کتنا اس کو پیسہ لگانا پڑتا ہے, اور پھر ظاہر سی بات ہے فوڈ انفلیشن ہو جاتی ہے آپ کے ملک میں. ابھی ویسے ہی خطے میں جنگ لگی ہوئی ہے اور آپ کا ملک پہلے ہی فوڈ انسیکیور ملک ہے. تو کسانوں کے لیے سوشل پروٹیکشن کے پروگرام زیادہ ہونے چاہیے تاکہ آپ اپنی زراعت کو ترجیح دیں. جب زراعت کو ترجیح دیں گے تو آپ کی انڈسٹری اور اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. ابھی ہم زراعت کو ترجیح نہیں دے رہے. شدید گرمی سے آپ کا جو کیش کراپ ہے, جو فصلیں ہیں کپاس کی, چاول کی, گندم کی, وہ ڈکلائن کر رہی ہیں, ان کی پروڈکشن نہیں ہو رہی. آپ کے پھلوں کی فصلیں جو ہے وہ ڈکلائن کر رہی ہیں. تو کسان
نوجوان کو امپاور کریں سوشل پروٹیکشن سے, رسک انشورنس سے, اور پانی کے لیے پانی کے ذخائر اور پانی کی مینجمنٹ انشور کریں. جتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں یہ بہت بہتر طریقے سے یوٹیلائز ہو سکتا ہے, اس پہ ہمیں ترجیح دینے کی ضرورت ہے اس وقت. اچھا, فشریز کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ پورے اوشنز جو ہیں وہ اس وقت گرم ہو چکے ہوئے ہیں, تو فشریز کو کتنا نقصان ہے؟ کوسٹل بیلٹ میں بالکل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ہمارے خطے میں تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ اتنی بڑی کمیونٹی ساؤتھ ایشیا کی کوسٹل بیلٹ پہ ریلائی کری ہوتی ہے. تو جب گرم ٹیمپریچر ہوتے ہیں تو مچھلیاں اور جو ان کے ساتھ جو ان کی فوڈ چین کے ساتھ لنک جو مرین لائف ہوتی ہے وہ یا تو وہاں سے مائگریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے, یا وہ ان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں اور وہ مرنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ پانی کے اندر ایک بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ ہوتی ہے. یہ ایک سائنٹیفک ٹرم ہوتی ہے کہ آکسیجن کا ایک لیول ہوتا ہے, تو اتنا جب گرم سمندر ہو جائے تو وہ لیول جو ہے وہ ڈسٹرپٹ ہوتا ہے, تو وہاں پہ کائی جمنا شروع ہو جاتی ہے. اور جو کورل بلیچنگ ہے, کورل ریف بہت ضروری سمندری ایک حشرات میں شامل ہوتا ہے, کہ جب اس پہ مچھلیاں ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں اپنے کھانے کے لیے, اور باقی حشرات بھی سمندری, تو جب وہ بلیچ ہونا شروع ہو جائے, اس کا بلیچنگ کا مطلب ہے کہ اس کے وہ بڑا کلرفل سا ایک وہ ہوتا ہے, جب اس کا کلر لوز ہونا شروع ہو جائے تو مطلب کہ سمندری حشرات بہت بڑے خطرے میں ہیں. اور یہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں, جس کی وجہ سے مچھلیاں کم ہو رہی ہیں, اور کوسٹل کمیونٹیز اس کی وجہ سے مائگریٹ کر رہی ہیں دوسرے علاقوں میں, کیونکہ ان کا سورس آف لائیولیہڈ ختم ہونا شروع ہو گیا. تو یہ ہمارے, اور ایک اور بھی مسئلہ ہمیں کہ ابھی ظاہر اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ مسئلہ بنی ہوئی ہے, وہاں جنگ چل رہی ہے, وہاں سے بھی جو جتنا وہ تباہی ہوتی ہے ادھر, یا ٹینکر پہ اٹیک کیا جاتا ہے, تو جو آئل وہاں لیک ہوتا ہے, جب وہاں پہ انہی مچھلیوں میں وہ کیمیکلز جاتے ہیں اور ہماری طرف وہ مچھلیاں موو کر کے مائگریٹ کرتی اور ہم وہی کنزیوم کرتے ہیں, تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ سورس آف ڈینجر ہے, کیونکہ وہ ہیلتھ ایمرجنسی بن جاتی ہے. پر اس پہ انفارچونیٹلی ابھی کوئی دھیان نہیں ہے کسی کا, لیکن آنے والے سالوں میں یہ ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. ویری ویل سیڈ. ہمارے ساتھ موجود تھے ویدر ایکسپرٹ زینب نعیم. آف کورس جس طرح کی انہوں نے بات کی ہے وہ بالکل آگے آنے والے سالوں میں جو ہے بالکل لاگو ہوتی ہوئی نظر ہے. النینو کی سچویشن جو ہے وہ جولائی کے بعد کہتے ہیں ایکسپیکٹڈ ہے, اور لانینا جو ہے ایک اور نئی سچویشن ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بدولت جو ہے 2025 سے 2030 تک ایک ایسا سال آئے گا جو کہ ہاٹسٹ ایئر آف دا ڈیکیڈ ہوگا, جس کی تیاریاں ہم لوگوں کو شروع کر دینی چاہیے, کیونکہ کلائمیٹ چینجز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں یونائٹڈ نیشنز نے بھی بہت سارے پوائنٹس ریز کیے ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز. بہت امپورٹنٹ ایشو آپ کو پتا ہے, گلگت بلتستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور یہ انتخابات جو ہیں وہ 7 جون کو ہونے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیز کے جتنے بھی رہنما ہیں اس پر گلگت بلتستان میں نظر آ رہے ہیں, سیاسی سرگرمیاں وہاں جاری ہیں. اور اگر ہم تھوڑے سے فیکٹس کے اوپر بات کریں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ گلگت بلتستان وہ ایریا ہے جہاں لٹریسی ریٹ جو ہے باقی تمام پاکستان کے ایریا سے بہت زیادہ اوپر ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ 75 to 85% جو ہے لوگ وہاں لٹریسی ریٹ کے شرح میں آتے ہیں, اور وہاں جو ہے لیکن سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ لٹریسی ریٹ ہونے کے باوجود جو ہے یوتھ کے ان امپلائمنٹ ایشوز ابھی تک ایڈریس نہیں کیے جا رہے. یہ عام انتخابات کتنے ضروری ہیں؟ اس سے لٹریسی ریٹ کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ عام نوجوان جو ہے اس سیاسی الیکشنز کو یا کیسے لے رہا ہے, کیا چاہتا ہے, ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کس پارٹی کی طرف رجحان ہے ان کا, اور ووٹ ہو بھی جائے کوئی سیاسی پارٹی وہاں اپنا ایک میجر رول ادا بھی کرے تو پھر کیا ہونے والا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہاں جو ہے ایگزسٹ ہے, اور اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بدلے میں جو ہے عام انتخابات کے ذریعے جو ایک پراپر گورنمنٹ جو ہے وہ آئے گی, جس سے گلگت بلتستان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے گا. وہاں کے ایشوز, وہاں کے نوجوان, وہاں کی خواتین جو ہیں ایک بہت امپورٹنٹ سٹا رکھتی ہیں. اور گزشتہ کئی برسوں سے جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان کے سماجی, سیاسی اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے, اور نوجوان نسل کے خیالات اور عوامی منگوں کی ترجمانی کے لیے بھی وہاں کا یوتھ کا پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں رائٹر ہیں فیصلان شفا اصفہانی صاحب, جو کہ آج ہمیں بتائیں گے کہ گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے, کیسی سرگرمیاں وہاں جاری ہیں, اور الیکشن کیمپینز کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, جی اللہ کا شکر. کا نام بہت بڑا ہے. فیصلان مجھے بتائیں کہ obviously you are a youth yourself,
گلگت بلتستان کے ہاں الیکشن جو ہے ابھی 7 کو ہونے جا رہے ہیں. پہلے الیکشن جو تھے جنوری میں ہونے تھے, لیکن ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو گیا, اور یہ کہا گیا کہ 90 ڈیز میں الیکشنز کرائے جائیں گے, جو کہ اب ہو رہے ہیں. کس پارٹی کی طرف زیادہ لوگوں کا رجحان ہے, کون سی پارٹی جو ہے سرگرم نظر آ رہی ہے آپ کی, اور کہاں جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ ووٹرز کا کس طرف جھکاؤ ہوگا؟ جی, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. These elections are extremely important for people of گلگت بلتستان first of all, کیونکہ ان الیکشن میں پیپل آف گلگت بلتستان ایک ڈائریکشن سیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ جسٹ ایک الیکشن نہیں ہے کہ اس میں وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو الیکٹ کرتے ہیں, بلکہ یہ ایک ایکسپریشن ہے ان کی جو ایکسپیکٹیشنس ہیں ریگارڈنگ ڈیولپمنٹ, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اور پبلک سروس ڈیلیوری کے حوالے سے. تو وہاں پہ ہر کوئی اپنا ووٹ کاسٹ کرے گا. ابھی اگر وہاں پہ دیکھیں کہ کس سیاسی جماعت کا سب سے زیادہ ہے, تو ابھی ہر کوئی سیاسی جماعت لگی ہوئی ہے وہاں پہ کہ لوگوں کی جو ہے نا اٹینشن گین کرنے کے لیے پولیٹیکل پرومسز کیے جا رہے ہیں, اور اس بار لوگ وہی کہہ رہے ہیں کہ ان پولیٹیکل پرومسز سے بیونڈ کچھ یہ دیکھا جائے کہ پریگمیٹک کچھ سولوشنز دیکھا جائے کہ گلگت بلتستان کے ایشوز کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو ابھی جو ہمارے پاس جو میٹروپولیٹن کی جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ گلگت بلتستان میں نظر آتی ہیں, اور وہاں پہ اپنی کمپین کے ذریعے, اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے لوگوں کو جو ہے نا انسپائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ جو جماعت وفاق میں ہوتی ہے اس جماعت کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے؟ جی, بیسکلی دیکھیں تو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی فیڈرل جو ہے نا وہ بڑا امپیکٹ کرتی ہے کہ فیڈرل میں کس کی حکومت ہے. اگر فیڈرل میں مسلم لیگ نون کی ہے, یا پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, یا تحریک انصاف کی ہے, تو وہ اوبیسلی وہاں پہ جو آپ کی ایک لوگوں کے اندر ایک وہ رجحان بنتا ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ووٹ دینا ہے, اور اس طریقے سے وفاق کا امپیکٹ بڑا پڑتا ہے وہاں پہ, اور لوگوں کا بھی ایک نظریہ بالکل 90 کے اینگل سے چینج ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس پارٹی کو دینا ہے, کیونکہ وفاق میں یہ پارٹی ہے, ہمارے لیے چیزیں اسسٹنس ہو جائے گی, اور ہماری جو ہے نیڈس ہیں ان کو فلفل کیا جائے گا. لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کا جو ہے نا, لوگوں میں ایک چینج یہ بھی ہے کہ میں نے جو نوٹس کیا ہے بیسڈ آن مائی آبزرویشن اینڈ انٹریکشن ود دی پیپل آف گلگت بلتستان فرام ڈفرینٹ کانسٹیٹوئنسیز, تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ابھی جو ہے نا ان جماعتوں, یہ بھی ایک امپیکٹ ہے ٹریڈیشنل جو ایک پولیٹیکل لویلٹی کا ہمیں ایک جو کانسیپٹ ملتا ہے لوگوں کے اندر. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہاں پہ لوگ ابھی کینڈیڈیٹ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرفارمنس کتنی کر سکتا ہے, اس کے اندر کتنی کریڈیبلٹی ہے, اس کی کتنی اتھینٹسٹی ہے, اور جو وہ پرومسز کر رہا ہے وہ ریئل میں وہ فلفل کر سکے گا. ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے, اور عوام سب سے زیادہ جو یوتھ ہے دے آر ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ. یوتھ ووٹرز تو بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوتھ کیا چاہتی ہے, کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے گورنمنٹ سے, کیسا چینج مانگ رہی ہے؟ ابھی میں ریسنٹلی وہاں سے ہو کے آیا ہوں. یوتھ کے جو ڈیمانڈس ہیں, یوتھ کی جو پریورٹیز ہیں, دے آر کرسٹل کلیئر, اور دے آر ان کی پریورٹیز جو ہیں وہ کلیئر ہیں, سمپل ہیں. ان کی پریورٹیز میں سب سے ٹاپ میں ہم انکلوڈ کرتے ہیں امپلائمنٹ اپرچونٹیز کو, کوالٹی آف ایجوکیشن کو, ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو, اور کانسٹیٹیوشنل جو رائٹ ہے جی بی کا. یہ سارے مسائل ان کے پریورٹیز میں فال کرتی ہیں, اور دیز آر دی پریسنگ ایشوز جو کہ یوتھ اس وقت اپنے لیڈر سے, اپنے نمائندوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور ان سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ دے ول ایکٹ لائک بیونڈ جو ہے پولیٹیکل پرومسز سے جا کے جو ہے نا پریگمیٹک ان کے ایشوز کو ڈیل کریں گے. اچھا, خواتین ایک بہت اسٹریٹا, ایک بہت امپورٹنس رکھتی ہیں, اور خاص طور گلگت بلتستان کی خواتین ماشاءاللہ وہ بھی بہت لٹریٹ ہیں. ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز جو کہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہوں, کوئی ڈیمانڈز, یا کہاں چیزیں جو ہیں خواتین کے حوالے سے کہیں لیک کر رہی ہیں؟ جی, سب سے پہلے دیکھیں تو ہمیں ایک انکلوسیو ایک سوسائٹی بنانے کے لیے جو ہے نا, یہاں پہ سوسائٹی میں جتنے بھی پرسنس ہیں ان کی جو پارٹیسپیشن ہے, ان کا جو ویو پوائنٹ ہے, اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو کچھ ہم نے پریویس ڈیکیڈز میں خواتین کے جو رول ہے اس میں ہم نے بہت زیادہ نوٹیسیبل انکریز ہم نے دیکھا ہے. اس کی 4-5 وجہ ہے. سب سے پہلے تو آج کے اس کنٹمپریری ایرا میں جو ہے ایکسیس آف انفارمیشن ہے, سوشل میڈیا انگیجمنٹ ہے. سوشل میڈیا انگیجمنٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ پبلک سفیئر جو ایک ڈیولپ ہوتا ہے, اسی طرح خواتین نے اپنا وومن نے ایک پبلک سفیئر ڈیولپ کیا اپنا, کہ وہ کیا چاہتی ہیں, اپنی رائے کو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ
ایکسپریس کر رہی ہیں, تو ان بیس کی وجہ سے جو ہے ایک پبلک ڈسکورس جنریٹ کر رہا ہے, تو وہ پبلک ڈسکورس جو ہے وومن کو مین اسٹریم میں آنے. اچھا, کتنی پولیٹیکل افیلیشن ہے خواتین کی وہاں؟ خواتین کی وہاں پہ پولیٹیکل افیلیشن جسٹ یہ نہیں ہے کہ پارٹی کی افیلیشن ہو, وہ ابھی بہت سی جو ہے خواتین ہیں جو کہ الیکشن کنٹیسٹ بھی کر رہی ہیں, تو وہاں پہ مطلب خواتین کا جو رول ہے وہ بڑا ریمارکیبل ہے. اچھا, بہتر رول ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ سیاحت, آپ کو پتہ ہے ٹورزم بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے وہاں, اور پچھلے سال بڑا انفارچونیٹ ہوا, کچھ علاقے جو ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے بہت بری طریقے سے متاثر ہوئے. اب کیا سچویشن ہے سیاحت تعلیم کے حوالے سے؟ گلگت بلتستان کہاں پہ ہے ابھی؟ اگر ہم دیکھیں تو یہ کچھ چیزیں ہوئیں کہ جو میں یہاں پہ ڈون میں بھی لوگوں سے سنتا ہوں کہ آپ ایک جنت میں رہتے ہیں, آپ کے سراؤنڈنگ میں ماؤنٹینز ہیں, گلیشیئرز ہیں, پاسچر ہیں, میڈوز ہیں, تو آپ ایک جنت میں رہتے ہیں وہاں پہ. تو اب سب سے پہلے وہاں پہ جو ایجوکیشن کا جو ایشوز ہے, اگر ہم گلگت بلتستان اور دوسرے میٹروپولیٹن سٹیز کو اگر ہم برج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں انہیں اس ایریا کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. کمیوٹنگ سسٹم نہیں ہے, کمیونٹی سسٹم جانے کے لیے آسانی نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر ایجوکیشن میں فار ایگزامپل یہاں لاہور کے اندر, کراچی کے اندر جو بڑی میجر یونیورسٹیز ہیں, تو جی بی کے اندر بھی یونیورسٹیز ہونے چاہیے, 1-2 میڈیکل یونیورسٹیز ہونی چاہیے, انجینئرنگ کی یونیورسٹیز ہونی چاہیے, 1-2 اچھی یونیورسٹیز ہونا چاہیے, تاکہ ڈون سے بھی لوگ یہاں وہاں پہ آئے تو جب وہاں پہ کلچر کو دیکھے, وہاں کی ڈائیورسٹی کو انجوائے کرے, تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ ایریا بوسٹ کر سکتا ہے. اور دوسری بات سیاحت کا اگر ہم دیکھیں تو ریسنٹلی جو یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ آئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ ٹورزم از ون آف دی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی کی جو کہ گرو کر رہی ہے آل اوور دی ورلڈ. یس ایگزیکٹلی, وہ گرو کر رہی ہے. تو ابھی گلگت کے اندر دیکھیں کہ آپ اتنا پوٹینشیل ہے وہاں پہ. گلگت وہ واحد ایریا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو ایک ہی پوائنٹ میں گلیشیئرز, ماؤنٹینز, پاسچر اور میڈوز, ہر چیز آپ کو وہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے ملتا ہے. تو وہاں پہ ان چیزوں کو سیاحت کو دیکھتے ہوئے اس کا انفراسٹرکچر, سب سے زیادہ بڑی امپیڈمنٹ ہمارے جو ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں آتی ہے ہمارا انفراسٹرکچر کے اوپر ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. گورنمنٹ کی خصوصی اس میں جو ہے نا امپورٹنس ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے, کیونکہ ایک بندہ جو ایک ٹورزم کو وہاں کے جو بیوٹی ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے آتا ہے تو ان چیزوں سے فیس کر کے نہیں آ سکتا ہے. آپ کا انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہو, بہت سے مسائل ہوتے ہیں, پھر آپ کے ہوٹلنگ ہو, یہ چیزیں ان چیزوں میں ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ہمیں پاسٹ ایراز میں نہیں دیکھنے کو ملی. بالکل فیصلان, ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے ہیں. ویلکم بیک ویورز. ہم گلگت بلتستان میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور ہمیں جوائن کیا تھا فیصلان نے, جو کہ وہاں کی یوتھ کے ایک بہت اہم نمائندے بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں. فیصلان, مجھے بتائیے گا کہ گلگت بلتستان کی اس وقت آئینی حیثیت کیا ہے, اور سب سے اہم اور درپیش مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ اگر ہم دیکھیں تو آن دی بیسس آف یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹس ہیں ان کی بیسس پہ گلگت بلتستان از ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری انٹرنیشنلی, اور پاکستان اس ٹیریٹری کو ایڈمنسٹر کر رہا ہے. جس طرح 1947 میں جب کشمیر ایشو یونائٹڈ نیشن میں گیا تھا تو اس کشمیر ایشو کے ساتھ جو ہے نا گلگت بلتستان کو بھی جوڑا گیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ 1947 میں جب ہم نے گلگت بلتستان کے ہمارے جو آبا و اجداد تھے, انہوں نے اینسسٹرز نے جب گلگت بلتستان کو اپنی مدد آپ کے ذریعے جب آزاد کروایا تھا, تو دے ہیو سرنڈرڈ دیئر سوورینٹی انکنڈیشنلی ٹو پاکستان. انہوں نے الحاق کیا تھا پاکستان کے ساتھ, فارملی الحاق کیا تھا پاکستان کے ساتھ. لیکن جب یہ کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں گیا تو یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بن گیا, تب تک کہ ابھی اس کے اوپر پلیبسائٹ ہونا ہے, عوامی جو رائے ہے. اس کو پروونشل رائٹس تو بھی ہیں, پروونشل رائٹس ہیں, اور پروونشل سٹیٹس اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی گلگت بلتستان کو وہاں کا سی ایم اپنا ہے, گورنر ہے, اور ایک لیجسلیٹو اسمبلی ہے وہاں پہ. تو یہ چیزیں سیٹ اپ ہیں گلگت میں. تو ابھی اگر ہم دیکھیں تو جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات کر رہے ہیں نا ہم, کہ پاکستان کی جو ہے ابھی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں گلگت کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے.
गिलगित का कोई नुमाइंदा नहीं आता है। जैसे लाहौर से जो इलेक्शंस विन करते हैं वो फिर नेशनल असेंबली में भी जाते हैं, हमारे गिलगित के जो नुमाइंदे होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन नेशनल असेंबली और सेनेट में नहीं है। तो लोगों का ये है कि वहाँ पे अभी भी ये आप देखें तो 2015 में जो है सरताज अजीज से कमेटी बनी थी मुस्लिम लीग नून के टाइम पे, उसने इस कॉन्स्टिट्यूशनल जीबी के स्टेटस को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश किया था। उसके बाद बस ये आता रहा, फिर और भी पार्टीज आती रही, इस पे डिबेट होता रहा। तो इस वक्त जो है ना लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की भी बात करें वहाँ पे कि वो फार्मली कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहिए। पहले एक ये इम्पीडिमेंट आता था कि कश्मीर जो है अगर हम इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें तो कश्मीर का काज जो है उस पर कोई इम्पेक्ट आएगा। तो अभी आप देखें कि 2019 में इंडिया ने जो इंडियन ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसमें आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया, और वहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर का एक जम्मू कश्मीर का जो एक स्टेटस था उसको जो है ना स्पेशल स्टेटस को बाइफरकेट करके उसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उसको डिवाइड किया। तो अभी पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान के जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है उनको दिया जाए, उनको नेशनल असेंबली सेनेट NFC में उनको ऐड किया जाए। क्योंकि अब अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, मल्टी बिलियनर जो प्रोजेक्ट है, $62 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है CPEC, वो गिलगित बल्तिस्तान से गुजर रहा है। और जब गिलगित बल्तिस्तान से गुजर रहा था तो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसने यही एतराज़ लगाया था कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी से CPEC गुजर रहा है कि इंटरनेशनली उन्होंने जो है ना एक ह्यू एंड क्राई सिचुएशन डेवलप किया था। तो अगर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनली पार्ट बनाता है तो CPEC को भी हम लेजिटिमाइज कर सकते हैं और इंडिया के ऊपर ये एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट आपने चीज को एड्रेस किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलने से जो है कितने मसाइल हल हो जाएंगे? अब देखें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अगर आपको हमें मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान के, जो सुप्रीम जो अथॉरिटी है वो हमारा पार्लियामेंट है, जहाँ पे डिफरेंट जो इश्यूज हैं वो डिस्कस होते हैं। उन इश्यूज के ऊपर लेजिस्लेशन होती है, उन इश्यूज को फिर एब्रोगेट उन इश्यूज को डिसमिनेट किया जाता है। तो अगर नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर हमारे नुमाइंदे होंगे तो वहाँ पे जो मेन स्ट्रीम, जहाँ पे जो हमारी पार्टी के पॉलिटिक्स जो जहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स होती है, उनको जो हमारे इश्यूज एड्रेस होंगे तो वो एक बड़े प्लेटफॉर्म से एड्रेस होंगे। फिर दूसरा हमारे लिए ये है कि NFC अवार्ड में अब पॉपुलेशन की बेस पे जो है आपके जो है फंड्स जो है वो एलोकेट होते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान को उसमें भी एक सेटअप मिलेगा। तो आपका ये है कि वहाँ पे फिर एक आपके राइट्स मिलेंगे, आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जो कि दूसरे सूबे एंजॉय कर रहे हैं, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि तालीम के ऊपर तो हमने बात की है, टूरिज्म के ऊपर भी बात की है, सेहत के हवाले से GB इस वक्त कहाँ पे है? सेहत के भी वहाँ पे इश्यूज जो हैं इस तरीके से डेवलप नहीं है जिस तरीके से होने चाहिए। मतलब जो मेजर सर्जरीज हैं वो होते हैं वहाँ पे भी, लेकिन फिर भी हमें जो है गिलगित सेंटर में होते हैं। बाकी जो आगे जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं उनसे लोगों को वहाँ पे आना पड़ता है, और ज़्यादा मेजर जो सर्जरीज और उनके लिए हमें डॉन में जो है विज़िट करना होता है, यहाँ पे आना होता है। तो वहाँ पे हेल्थ का भी बहुत इशू है। सबसे ज़्यादा हेल्थ का इशू जो वुमेन्स फेस कर रही होती हैं, वहाँ पे जो है हेल्थ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड वहीं होती हैं। वहाँ पे टाइम पे जो है हमें चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, और अगर सर्दियों में कुछ ऐसे इश्यूज़ हो जाएं प्रेगनेंसी के या उसके, तो बहुत ही मुश्किल होता है वहाँ पे कि उन चीज़ों को आप एक गांव से फार फ्लंग एरिया से मूव करके सिटी में लाना। तो उन चीज़ों को जो है ना हर नुमाइंदे की ये होनी चाहिए, मैनिफेस्टो में होना चाहिए कि इस वक्त तो उन्होंने जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लोगों को, कि वो जो आपको ये डिमांड नहीं कर रहे होते हैं कि आप गिलगित बल्तिस्तान को पेरिस बना दें, स्विट्ज़रलैंड बना दें, नहीं, वो जस्ट अपने बेसिक नेसेसिटी जो उनकी हेल्थ की आती है, एम्प्लॉयमेंट की आती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है, उनके ऊपर काम करें। तो ये बेसिक नेसेसिटीज को पूरे करें। कितना हार्श होता है वहाँ, जिसकी वजह से जो है आपको पता है रास्ते जो है मुनक़ता हो जाते हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, कम्यूटिंग इश्यूज हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज है। दूसरा इशू हमारा वहाँ पे ये है कि सर्दियों में लाइट का बहुत इशू है। वहाँ पे लोगों के पास दूसरा अल्टरनेटिव कोई है ही नहीं, लकड़ी जलाने के अलावा खुद को गर्म करने के लिए लकड़ी के अलावा और कोई गैस वहाँ पे है ही नहीं।
مطلب وہ تو باہر تو ملتی ہے, وہ مہنگی ہے, لیکن گیس جس طریقے سے ابھی آپ کے گھروں میں آتی ہے پنجاب میں سوئی, وہ نہیں ہے وہاں پہ. اور پھر اوپر سے حکومت جو ہے نا آپ کے درخت بھی نہیں کاٹو کہتے ہیں, آپ کے پاس الٹرنیٹ بھی نہیں ہے. بالکل, وہ کلائمیٹ کنڈیشنز کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ بات بھی بہت کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فیصلان, تھینک یو سو مچ. آپ نے آج بہت امپورٹنٹ ایشو ریز کیے ہیں, اور عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں. لیٹس سی گورنمنٹ جو کون سی بنتی ہے. گورنمنٹ جب بنے گی تب آبویسلی چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور جے بی کو بھی ان کے سب رائٹس مل جائیں گے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں. پیرنٹس بہت پریشان ہیں کیونکہ بچے اس وقت گھر میں ہیں, اور روز جو ہے صبح اٹھ جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ پورا دن انہوں نے کیا کرنا ہے, ان کی ایکٹیویٹیز کیسے پلان کی جائیں. اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ سمر کیمپ کا جو ورڈ ہم بھی اپنے بچپن سے سن رہے تھے کہ سمر کیمپ. سمر کیمپ میں پہلے تو فزیکل ایکٹیویٹیز کروائی جاتی تھی, مگر اب بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ڈیجیٹلائزیشن ہو چکی ہوئی ہے اس طرح چیزیں بھی تبدیل ہو چکی ہیں. ٹیکنو کا دور ہے جہاں اسٹیم کے اوپر کام ہو رہا ہے, جہاں ڈیجیٹل لٹریسی کے اوپر کام ہو رہا ہے, اسکل سیٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو وہاں اب یہ سوچنے پہ پیرنٹس مجبور ہو گئے کہ اپنے بچوں کو وہاں ڈالیں کہ نہ ڈالیں, کہ جو ان کی 3 مہینے کی جو تعطیلات ہیں ان کو آرام سے کہتے ہیں نا کہ سکون لینے دیں. اور وہی والی بات ہے, صبح اٹھیں گے, پھر گراؤنڈ میں جائیں گے, کھائیں گے, اور پھر بائی دی اینڈ آف دی ڈے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے موٹے نہ ہو جائیں. تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور تمام پیرنٹس جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے بہت انفارمیٹیو ہے کہ کیا کرنا چاہیے, کیسے اپنے بچوں کو آپ نے نرش کرنا ہے. اور 3 مہینے کا جو پیریڈ ہوتا ہے کہ ان کی کون سی جو کمزوری ہے اس کے اوپر آپ نے جو ہے کمپلائنس دکھانی ہوتی ہے, اس کو ایریڈیکیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ آگے آنے والے جو سال ہیں ان میں وہ بہتر پرفارم کر سکے. اور ریزلٹس بھی آؤٹ ہو چکے ہیں, تو آئی ایم شیور کسی گھر میں خوشی ہوگی تو کسی گھر میں جو ہے ماں باپ ڈنڈے کے ساتھ غصے میں ہوں گے کہ بیٹا آپ کیا کرنا ہے. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے, اور ہمیں جو ان کی ایجوکیشنسٹ ہیں اور امبر عمر ہمارے شو میں آج موجود ہیں. السلام علیکم امبر. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں امبر, آپ بتائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. امبر آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, اوبیسلی آپ پڑھاتی بھی رہی ہیں, آپ کو ایکسپیرینس بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سمر کیمپ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں, پیرنٹس نا سمر کیمپ کو سمجھتے ہیں از اے ٹائم پاس. بچے جاتے ہیں, ایک بیبی سٹنگ سمجھتے ہیں کہ جاتے ہیں اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں, کھیلتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. بلکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ ایک جو ہے, میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ ایک منی لائف لیبارٹریز ہیں یہ, جہاں پہ بچے جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, ڈسکور کرتے ہیں اپنی ایبیلٹیز کو, اور پہچانتے ہیں اپنی اسکلز کو. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو 21 سینچریز جو اسکلز ہوتی ہیں ان کے بارے میں سیکھتی ہیں, جیسے کہ تھنکنگ اسکلز ہیں, جیسے مینجمنٹ اسکلز ہیں, ڈسپلن ہے, کیئرنگ کا ایلیمنٹ ہے, اور بہت سے ایسے بیلنسڈ لائف کے اسکلز ہیں جو اس کیمپ میں یہ بچے لے کے چلتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کو ڈالنا بہت ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس میں دیکھیں بچے جب گھر میں رہیں گے وہ کیا کریں گے, وہ موبائل یوز کریں گے, موبائل پہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے, اسکرولنگ کریں گے. اس سے اچھا ہے کہ آپ ان بچوں کو دیکھیں, بچوں کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ کوئکلی ان کو ہر چیز چاہیے ہوتی ہے, وہ ایک چیز سے بور ہو جاتے ہیں. جب وہ آپ ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں ڈالیں گے, ایک اسٹرکچر جو آپ کا کیمپ ہے اس میں آپ ڈالیں گے, جس میں اچھا اس میں ایک اور بھی پرابلم آتی ہے کہ جو پیرنٹس جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں کیمپ میں, لیکن ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹرکچر کیمپ ہے کہ نہیں, بچوں کے لیے اچھا رہے گا کہ نہیں. کیا اس کے لیے سب سے پہلے جو میں پیرنٹس کو یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ جب بھی آپ بچوں کا ایڈمیشن کروائیں کیمپ میں, سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ اسٹرکچر کیمپ ہے کیا. وہاں پہ اسٹرکچرڈ کیمپ سے کیا مراد ہے, مطلب کہ واٹ از اے اسٹرکچرڈ کیمپ؟ اسٹرکچر کیمپ یہ ہے کہ وہاں دیکھیں کہ کیا بچے جو ہے وہ رومنگ اراؤنڈ تو نہیں کر رہے ہیں, ٹائم تو نہیں ویسٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کیا اسکیجول ہے ان کا, کیا ان کے گولز ہیں, ڈیلی گولز ہیں, ڈیلی پلاننگ ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ اسکلڈ بیسڈ جو ہیں انسٹیٹیوٹس جو اسٹرکچرز ہوتے ہیں وہ ہیں, اویلیبل ہیں. کیا وہ پراپر گائیڈ لائنس دے رہے ہیں بچوں کو؟ آج کل اسٹیم کوڈنگ بہت چل رہی ہے,
डिजिटल स्किल्स के साथ साथ जो है स्टेम कोडिंग की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा जो है इन्हें, और काफ़ी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है स्टेम कोडिंग सीखे। आपको लगता है ये फ़ायदेमंद है? बिल्कुल, जैसे रोबोटिक्स है, एआई है, ये कोडिंग है, ये सारी कोडिंग सीखते हैं बच्चे। ये रोबोटिक्स जो है, देखिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मेरे वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, अली नाम था उसका, और वो जो है वो घर में बाकी बच्चों की तरह भी घर में स्क्रॉलिंग करता रहता था, रील्स और फ़ोन पे सारा टाइम गुजारता था। उनके पेरेंट्स अब वेकेशंस आई तो बहुत परेशान थे, तो माशाल्लाह टैलेंटेड था लेकिन टाइम वेस्ट हो रहा है। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने रोबोटिक्स जो है एआई के उन्होंने कैंप को उनको ज्वाइन करवाया। उसको शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ जब उनको उनके इंस्ट्रक्टर ने जो कि बहुत ज़्यादा गाइडेड उनको दिया, उनको टूल्स दिए, उनको रोबोटिक्स की किट्स दी, तो उससे क्या हुआ कि बच्चे ने अपना एक रोबोट बनाना शुरू किया। बच्चों के अंदर, उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। जब कॉन्फिडेंस शुरू हुआ तो उसने अपना एक रोबोट भी बनाया, उसके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ, टेक्नोलॉजी के साथ उसका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर उसने अपने फेलोज जो उनके साथ थे उसके साथ मिलकर उसने रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट बनाया। ये देखकर ना सिर्फ बच्चा खुश हुआ, बच्चे ने अपनी सलाहियत पहचानी, देखा उसने कितना इंटरेस्ट डेवलप हुआ, इवन के पेरेंट्स को देखकर, उसके कॉन्फिडेंस को देखकर, उसके डिसिप्लिन को, और सबसे ज़्यादा चीज़ उसने टीम वर्क सीखा, उसने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज देखी, अपनी लीडरशिप स्किल्स सीखी। तो इसके साथ साथ बच्चा जो है ना, ये अपनी स्किल्स को लेकर जब पहचानता है ना, आज वो कहता है कि वो जो कैंप था ना, वो मेरे लिए एक प्ले एरिया नहीं था, वो मेरे लिए एक मेरे गेम चेंजर था। गेम चेंजर। ठीक है। अच्छा अंबर, आजकल जो है होमवर्क्स इतने पकड़ा देते हैं, थद्दों के थद्दे होमवर्क्स होते हैं, जो कि हम लोग अपने बचपन में यही करते थे। अब भी कुछ स्कूल्स के अंदर वही कॉन्सेप्ट है। होमवर्क कॉन्सेप्ट को आप कहाँ ग्रेड कर रही हैं, कहाँ रेट कर रही हैं? देखिए, जो होमवर्क होता है ना, वो सारा आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड होता है, वो सारा इंटीग्रेटेड होता है, इतनी एक्टिविटीज़ मिली होती हैं, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो रिटर्न वर्क पर फोकस करते हैं। अगर आप समर वेकेशन का होमवर्क देखें ना, उसमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे गार्डनिंग होती है, कुकिंग के रिलेटेड होते हैं, और सब जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो एक्टिविटीज़ बेस होते हैं। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं कि सिंपल जो रिटर्न वर्क होता है ना, उस पर वो फोकस करना शुरू कर देते हैं कि मेरा बच्चा जो है ना, वेकेशंस पे पहले सारा काम कंप्लीट कर ले, उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो इससे बेटर है कि बच्चों को वेकेशंस वर्क के साथ साथ, अगर आप घर में टाइम नहीं दे सकते, तो उनको समर कैंप जो है वो ज्वाइन करवाएं। समर कैंप में डालना उसकी जरूरी है, होमवर्क्स के साथ साथ वो जो है बिल्कुल exactly. दूसरी चीजें भी करें। बिल्कुल। अच्छा, समर कैंप्स की आपको पता है कि आजकल चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। पर मंथ चार्जेस जो हैं वो 20 से 50 हज़ार के बीच में है। पेरेंट्स स्कूल की फीस भी दें, आपको पता है 3 मंथ्स की फीस जाती है, और समर कैंप के भी चार्जेस दें, और उसके बाद बच्चा फिर घर में है, फिर वो कहता है कि मैंने कहीं ना कहीं और वेकेशंस के लिए भी जाना है। तो कितना प्रेशर है आजकल माँ बाप पे? देखिए, प्रेशर तब होता है कि जब आप अपने से कहते हैं ना, पहले अपनी जेब देखनी चाहिए। तो अगर आपके अपने स्कूल के ऑफर कर रहे हैं, आपको समर जो कैंप है उनको ऑफर किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से अपने स्कूल में ही बच्चों को समर कैंप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। इवन के अगर आपके जो आउटडोर जो फैसिलिटीज़ अगर आपको नज़र आती हैं कि वो बहुत ज़्यादा इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जहाँ आप अफोर्ड कर सकते हैं वहीं बच्चों को भेजें, और भेजने से पहले ये देख लें कि स्ट्रक्चर्ड कैंप हो, ये ना हो कि आपके बच्चे का टाइम वेस्ट हो और आपकी मनी भी वेस्ट जाए। ये देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो घर में जो है कंबाइंड स्टडीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कोई फैमिली के अंदर कोई एक आधा करा रही होती है तो अपने बच्चे को वहाँ भेजते हैं। तो आपको लगता है कि ये ट्रेंड जो है ख़त्म हो जाना चाहिए, या इट्स फाइन? बच्चों को क्या आपने किसी और के घर में ट्यूशन के लिए भेजना? ट्यूशन इज़ नॉट बैड थिंग। कि अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, आप घर में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो आपके पास जो घर में अगर फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो अच्छा पढ़ा सकती हैं, तो क्यों ना आप उसको वहाँ पर भेज दें बच्चों को। बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपका दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर ग्रैंड पेरेंट्स आपका जो है वो पढ़े लिखे हैं, तो वो भी उनको जो है वो टाइम दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से जो आपके घर के पास कोई इंस्टीट्यूट है, या घर के पास कोई होम ट्यूशन है, या अपने घर आप बुला सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ट्यूशन इज नॉट अ बैड थिंग। तो आपको बच्चों को मसरूफ रखना बहुत। अच्छा, पर ये बताएं कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट स्किल्स आपकी जो है ये स्किल्स होती हैं, जैसे कि आपकी टेक्नोलॉजी स्किल्स हम सीखते हैं, उसके साथ हम जो आपकी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हैं, और आपकी जो ये थिंकिंग स्किल्स हैं, ये आपके सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती हैं कि आप
जो रेगुलरली जो है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के साथ साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे भी फोकस करना शुरू कर देते हैं। जैसे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं। अब घर में जैसे बच्चों को ना इंगेज करना चाहिए। जैसे कि अब मामा क्या करती हैं कि जी कपड़े धोए, पैक किए और कबर्ड में रख दिए, खुद ही सारा काम। बच्चों को इन्वॉल्व अगर हम करें कि कैसे हाउ टू फोल्ड द क्लॉथ्स, तो बच्चे बड़े शौक से अपनी कबर्ड को जो है वो क्लीन रखेंगे। बच्चे जो है कपड़ों को फोल्डिंग करेंगे और स्किल्स डेवलप करेंगे, उसकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में आ जाता है। मेरे बच्चे तो घर की क्लीनिंग में भी काम करते हैं और वो मैं जब घर वापस जाती हूँ तो वो कहते हैं कि मामा ज़रा जाके ऊपर कमरे में देखें ज़रा हमने क्या किया। मैंने कहा पता नहीं क्या किया होगा इन्होंने। ऊपर जाके देखती हूँ माशाल्लाह एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, हर जगह पे हर चीज़ होती है। तो उनको मैं हैबिट्स भी सिखाती हूँ, लाइक 7 हैबिट्स है कॉन्वे की, कि आपने कीप एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बी प्रोएक्टिव। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना अग्रेसिव हुए हैं, तो उनको मैं ये भी हैबिट सिखाती हूँ कि बी प्रोएक्टिव, यू हैव टू पेशेंट, बी पेशेंट, पॉजिटिव रहें। ठीक है, अपने जो एंगर बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है ड्यू टू मोबाइल फ़ोन स्क्रीन टाइम की वजह से, तो उनको मैं यही कहती हूँ कि अगर आपने स्क्रीन टाइम देखना है तो आपकी जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपका माइंड ग्रो नहीं करेगा। तो काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों को देने के लिए। वो पेरेंट्स सबसे अच्छे जो काउंसलिंग कर सकते हैं ना, वो पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स के बाद टीचर की टर्न आती है। तो टीचर जो है वो स्कूल में अपना काम कर लेती है, लेकिन जब बच्चे घर में होते हैं ना तो ये सारी स्किल्स जो है ना ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। अगर पेरेंट्स नहीं कर सकते। अच्छा, आपने बात की बिल्कुल स्क्रीन टाइम के जो हवाले से आपने बात की कि बच्चे जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, इमोशनली स्टेबल नहीं है या एग्रेसिव हो जाते हैं, तो इसकी काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए? अच्छा, ऐसा है कि पेरेंट्स जो है ना वो करते हैं कि अपने काम में जब बिजी हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि बच्चा क्या देख रहा है और कितने टाइम तक वो फ़ोन यूज़ कर रहा है। अगर आप टाइम लिमिट रख लें बच्चों को देने के लिए कि अगर आपने काम करना है या आपने कोई वीडियो देखनी है या अपना स्क्रॉलिंग का टाइम है, तो आपके पास 30 मिनट्स हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट्स हैं। आप उससे ज़्यादा भी एक्सट्रीम करना चाहते हैं तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बच्चे 3 से 4 घंटे एट ए टाइम वो यूज़ करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी जो माइंड ग्रोथ होता है ना वो स्टॉप हो जाता है। आपने कभी नोट किया होगा बच्चे जब फ़ोन पे लगे होते हैं ना, उनसे बात कर रहे होंगे ना, उनको पता ही नहीं चल रहा होगा वो क्या सुन रहे हैं क्या नहीं। खाना खा रहे होंगे, फ़ोन सामने होगा, उनको ये नहीं पता होगा मैंने खाना कितना खा लिया है। उनसे उनकी फिजिकल हेल्थ कितनी अफेक्ट हो रही है। तो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि जब आप उनको फ़ोन दे रहे हैं तो कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, और अगर टाइम आपने उनको मैनेज करने के लिए दे दिया है तो फिर उस पर सुपरवाइज भी करें। सुपरविजन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद अगर हम जब बच्चे जो है वो फ़ोन अब ले लेते हैं तो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी देनी पड़ेंगी। देखें, अपने साथ बच्चों को जब तक इंगेज नहीं ना करेंगे तो बच्चों के साथ आपका कनेक्शन नहीं बनेगा। अब ये देखिए, जैसे कुकिंग है, अब आप रोटी बना रहे हैं या फिर आप कोई कुकिंग कर रही हैं, कोई वेजिटेबल्स कटिंग कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को अपने साथ लगाएं। आप उनको कोई काम दें, क्योंकि वो चाहते हैं कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ऐसा कि जो वो उन्होंने पहले कभी नहीं किया, ये वो करना चाहते हैं, वो हेल्प करना चाहते हैं, तो वो उनके साथ आप बच्चों को इंगेज कर सकते हैं इजीली। और इस तरह जो है वो बच्चों की जो माइंडसेट है कि हमें बस फ़ोन ही देखते रहना। अच्छा, एंटरप्रेन्योर बनाना कितना इंपॉर्टेंट है? बच्चों को अगर ये बताया जाए कि छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करें, अपने कोई स्किल सीखें और उसके बाद आप छोटा बिजनेस स्टार्ट करें और एक एंटरप्रेन्योर बने, कुछ अर्न करें, वो कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका सबसे ये इंटीग्रेट करूंगी मैं समर कैंप से। अगर बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा है तो उसको समर कैंप ज्वाइन करके दे आर्ट का, ताकि वो अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सके, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सके, एक्सपोजर हासिल करे, ताकि वो उस फील्ड में आगे बढ़ सके। उसको थोड़ा सा एक्सपोजर जब मिलेगा तो वो अपनी लिए एक नया काम स्टार्ट कर सकता है। आजकल मैंने देखे हैं बच्चे जो यूट्यूब में अगर आप सर्च करें तो बहुत सारे बच्चे जो है वो एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। अगर उनसे इंटरव्यू लेकर पूछा जाए ना तो वो कहते हैं कि हमने इस स्किल को अपने इन्हांस किया है, हमने जो है वो कोर्सेज किए, हमने प्रैक्टिस की, तब जाके वो एंटरप्रेन्योर्स के काबिल हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे जो है वो जिनकी स्किल्स आपको पता है कि ये इसमें है, ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ट के थ्रू है,
आप स्पोर्ट्स में बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, तो आप वाई नॉट कि आप उनको समर कैंप में वो स्पोर्ट्स का कैंप ज्वाइन करके दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अंबर उमर आज हमारे साथ थी, एजुकेशनिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपने अपने बच्चों को इक्विप्ड करना है और आगे के लिए तैयार करना है। छोटी छोटी स्किल्स सिखाएं और ये जो टाइम है 3 महीने का, ये मत वेस्ट करें, बहुत ज़रूरी है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। गर्मी का जो मौसम है वो अपने अरूज पर है और दर्जा हरारत जो है मुसलसल, जो आपको पता है कि वो बढ़ता जा रहा है। जब मौसम गर्म होता है तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो हैं अवॉइड करते हैं उस तमाम चीज़ें जो तेज़ाबियत पैदा करती है। फिर भी लोगों को गर्मी की वजह से जो है मैदे के बहुत से मसाइल हैं, जिसमें बदहज़मी जो है वो सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। इसके साथ साथ आपको मैदे के मसाइल में जो है तेज़ाबियत का मसला आ जाता है। तेज़ाबियत के साथ साथ समटाइम्स आपका बोलिंग जो है वो सही नहीं हो रहा होता और बाउल मूवमेंट्स जो हैं वहाँ प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ अक्सर लोगों को जिनको डायबिटीज़ है या जिनको ब्लड प्रेशर्स हैं, उनके पाँव के नीचे जो कहते हैं जलन शुरू हो जाती है, हाथों में जलन शुरू हो जाती है, खारिश शुरू हो जाती है और कोई भी चीज़ उनको डाइजेस्ट नहीं होती। अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी अज़ा रखी हुई हैं जिसके बहुत से फ़ायदे हैं। पुदीना जो है इट्स वन ऑफ इट, जिसके बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन हम उन फ़ायदों को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके बना सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल कर सकते हैं जिसमें हमारी जो है ग़िज़ा भी अच्छी रहे और हमारा पूरा लाइफस्टाइल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो आज हम बात करेंगे हिकमत के हवाले से कि हिकमत में जो है पुदीने की अफादियत क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हम हाजमे के लिए बना सकते हैं, कौन कौन सी अद्वियात बनती हैं और पुदीना किस तरीके से खाना चाहिए। हमें ज्वाइन किया है हकीम मुज़म्मिल हुसैन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से आप ठीक हैं? माशाल्लाह। हकीम साहब बिल्कुल। हकीम साहब, पुदीने की अफादियत पे थोड़ी बात करेंगे कि उससे हाजमे का क्या ताल्लुक है। पुदीना वैसे बग़ैर किसी तबीब और हकीम के बताए बग़ैर भी हमारे हर घर में मालूम है कि पुदीना किस काम आता है। पुदीने की चटनी बनाई जा सकती है जो कि अमूमी तौर पर बनाई जा रही है। पुदीने का मिंट मार्गरीटा बड़ा मशहूर है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो हमें वेलकम ड्रिंक के नाम से जो है वो हमें दिया जा रहा है। या कभी कभी सलाद हम इस्तेमाल करते हैं तो उस पर पुदीने के कुछ पत्ते जो हैं वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तो एक अमूमी इस्तेमाल है जो हमारे हर घर में कुछ फ़ाहम व शऊर रखने वाले लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ जो थोड़े से मतलब इलाज मुआलजे से तल्लुक़ रखते हैं वो फिर पुदीने के साथ बहुत सारी कम्बिनेशन बना के इसको मुस्तकिल बीमारियों के इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। थोड़े से मज़ीद अगर आप ग्रेड चले जाएं तो जो अतिब्बा इकराम हैं जिनका शोबा है तिब के साथ और इलाज मुआलजे का शोबा है, तो वो फिर इसको अगर मैं मुबालगा ना करूं तो इस दौर में हमारे मुआशरे में जो ख़तरनाक तरीन बीमारियां पैदा होती जा रही हैं, जो मैदे से मुतल्लिका हैं, जो जिगर से मुतल्लिका हैं, जो दिमाग के मुतल्लिका हैं, जो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या कोई अंदरूनी कोई भी मिसमैनेजमेंट हमारे निज़ाम इंहज़ाम में हुई है, तो वो सारे को अगर ठीक करने की कोई सलाहियत रखता है तो वो ये पुदीना रखता है। अच्छा। मतलब आप इससे पुराना इन्फेक्शन ठीक कर सकते हैं, आप इससे पुराना क्रॉनिक अपने मैदे के बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, आप इसके साथ अपनी नज़र और दिमाग को तेज़ कर सकते हैं, आप इसके साथ अपने जिगर को ठीक कर सकते हैं, आप इसके साथ अपने पट्ठों को मजबूत कर सकते हैं। मतलब ये पुदीना सिर्फ सलाद के तौर पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे बेहतरीन इलाज हैं जो हम इसके साथ कर सकते हैं और फी ज़माना बहुत सारी बीमारियों से हम जान छुड़वा सकते हैं। अच्छा, जिगर को साफ करने वाले पानी के मुतालिक बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सी वीडियोस मैंने देखी हैं, वो कौन सा पानी होता है? जिगर को अगर मैं इंसाफ के तौर पर एक चीज़ बताऊं ना जी, हमारे मुआशरे में जिगर ख़राब होने की सबसे बड़ी एक वजह यह है कि हम बहुत ज़्यादा मेडिकेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा दवाएं इस्तेमाल कर लेते हैं बग़ैर मर्ज़ की तशख़ीस के। यानी हमें थोड़ा सा भी जो है वो पेट पे ब्लॉटिंग या तबखीर पैदा हो जाए और हमें एक दो अलामत ऐसी नज़र आए कि ये बताने वाला सिर्फ मेरी बीमारी की ही अलामत बता रहा है, तो फिर हम उसी फौरी तौर पर समझते हैं कि हमारा जिगर साफ़ होने वाला है तो उसकी सफाई शुरू कर देते हैं।
जिगर की सफाई का मतलब ये होता है कि जिगर किसी बीमारी के ज़ेरे असर आ चुका है, मतलब खुदा ना खास्ता उस पर हेपेटाइटिस ए बी सी का कोई हमला हो गया हुआ है, या उसके अंदर फैट जो है जो अंदरूनी तौर पर जज़ब होनी थी वो नहीं हो सकी तो वो उसके बाहर फिर जमना शुरू हो जाती है। या जिगर का हर बंदे को ये समझना ज़रूरी है कि जिगर हमारे जिस्म में काम क्या करता है। जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं उस ग़िज़ा ने एक महदूद और एक मुकर्ररा वक़्त तक जो है वो हज़म होके जुज़्वे बदन बनना होता है। तो वो जुज़्वे बदन होने का जो पहला स्टेप होता है वो जिगर का होता है कि जिगर ने उसमें ग़िज़ा में से जो भी एनर्जी वाली चीज़ें होती हैं वो लेनी होती हैं, फिर उसको प्योरीफाई करना होता है। कुछ मेडिकल कहती है कि जिगर सिर्फ खून साफ़ करता है, कुछ अतिब्बा इकराम कहते हैं, बल्कि जो ज़्यादातर अतिब्बा इकराम की राय है वो ये है कि जिगर खून बनाता भी है और सफाई भी करता है। ठीक है। तो ग़िज़ा को लेके उसको खून को कन्वर्ट करना, उसको बनाना, ये जिगर का फेल होता है। अच्छा, डिटॉक्स वाटर बहुत चल रहा है आजकल। जी मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। तो वो भी जिगर के लिए? जी वो किस लिए कि जब जिगर उस ग़िज़ा को सही तरह से हल करके जुज़्वे बदन नहीं बना रहा होता, उसकी निशानी ये है कि एक आदमी ग़िज़ा बहुत अच्छी खाता है, अच्छा खाना खाता है, लेकिन उसकी सेहत नहीं बन रही है, उसकी जो है सेहत बहाल नहीं हो पा रही है, तो उस लिए फिर जिगर के डिटॉक्स वाटर जो हैं वो अमूमी तौर पर बयान कर दिए जाते हैं। लेकिन ये सब मिजाज के लिए एक जैसे नहीं होते हैं कि मतलब हर मरीज़ ही एक तरीके के साथ जो है वो इस्तेमाल कर ले। जिन लोगों को हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो चुका है वो मुआलज के बगैर कोई भी जिगर का डिटॉक्स वाटर इस्तेमाल ना करें। अच्छा। जो लोग दिल के मरीज हैं और साथ उनको जिगर का कोई मसला है वो भी बगैर मशवरे के कभी इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हो चुका हुआ है वो भी बगैर मशवरे के कभी इस्तेमाल ना करें। जो बिलखसूस डिटॉक्स वाटर जो है वो बनाया जा रहा है वो किन चीज़ों से अमूमी तौर पर बनाया जाता है? वो खीरे का पानी बना दिया जाता है, चुकंदर का पानी बना दिया जाता है, और सौंफ और छोटी इलायची का पानी बना दिया जाता है। कुछ लोग सारी चीज़ों को मिक्स करके इकट्ठा ही बना देते हैं। मैंने एक जगह पे देखा वो खीरा भी डाल दें, तर भी डाल दें, और चुकंदर भी डाल दें, और इलायची भी डाल दें, और उसके साथ जो है वो आप शक्कर भी डाल दें, लीमू भी डाल दें, अदरक भी डाल दें, ये सारा कुछ डाल के जो आप पीना शुरू कर दें। तो मैं थोड़ा सा हैरान इसलिए हुआ कि जिस बंदे का मैदा पहले से ही कमज़ोर है, उसका मैदा जो है वो ग़िज़ा हजम करने की सलाहियत ही नहीं रख पा रहा, तो वो इतनी सारी चीज़ों का कम्बिनेशन कैसे हल कर सकेगा? तो इसलिए जब भी जिगर की सफाई का अमल शुरू किया जाए, इनसे शुरू किया जाए, ये पुदीने से शुरू किया जाए। ये हर मिजाज के लिए मौजू है, किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है। और ये डिटॉक्स कितना आसानी से बन सकता है, ये आप इसके 20 पत्ते पुदीने के ले लें सिर्फ और सिर्फ, और अदरक का एक पीस जो है ना वो छोटा ले लें, मतलब 1 से 2 इंची का पीस। ठीक है। और इसके अंदर आप डालें ज़रिश्क, ये छोटे छोटे दाने, ये मुख्तलिफ जगह पे दिखा के कम होती जा रही है, आज बरनी नहीं पड़ी मुझे। ये ज़रिश्क, इसके कोई कम से कम आधा चम्मच, ये वाला जो है रात को आप मिट्टी का एक बर्तन लें, उसके अंदर इनको भिगो के रख दें, पुदीना, अदरक और ज़रिश्क। सुबह के वक्त आप इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका एक जूस बना लें, और ये आप अगर शुगर से बचे हुए हैं, अल्लाह ने बचाया हुआ है, थोड़ा सा गुड़ डाल दें, वरना जो है वो आप इसको बगैर गुड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुबह के टाइम पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये सबसे पहले फ़ायदा देगा आपके निज़ाम हज़ाम को कि आपका हाजमा ठीक करेगा, उसके बाद फिर ये आपके जिगर की सफाई का अमल शुरू कर देगा। कम से कम 15-20 दिन के इस्तेमाल के बाद अगर पॉजिटिव रिजल्ट आए या कोई भी मसला हो, फिर भी मुआलिज से मशवरा करके इसको जारी रखना चाहिए ताकि जिगर की सेहत को मुस्तकिल ठीक किया जा सके। अच्छा, नॉर्मल डिटॉक्स वाटर में क्या ऐड करना चाहिए? ये सबसे नॉर्मल, जो कि नॉर्मल सब कोई पी सकते हैं, ये सबसे नॉर्मल डिटॉक्स वाटर है। मतलब पुदीना, अदरक और ज़रिश्क, ये सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी हैं, इसका कम्बिनेशन एक ऐसा है कि जो कोई भी मिजाज वाला बंदा ले सकता है। फिर भी जिनको ब्लड प्रेशर का मसला हो, ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट एक जगह पे स्टेबल नहीं होते हैं। कभी ऐसा होता है कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई जा रहा होता है, कभी ऐसा होता है कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो जा रहा होता है। तो उनको मैनेज करके उस मुनासबत के साथ इनको इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत तेजी से फायदा देता है। हम फैटी लिवर के हवाले से बात करेंगे, हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम जिगर की गर्मी के हवाले से बात कर रहे हैं, फैटी लिवर को एड्रेस कर रहे हैं, और डिटॉक्स वाटर के ऊपर भी हमने बात की है कि अक्सर लोगों को ये नहीं पता था कि डिटॉक्स वाटर जो है वो कौन सा पीना चाहिए, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स
شامل کرنے چاہیے. آج ہم نے پہلے بھی بات کی تھی لیکن فیٹی لیور کے حوالے سے میں حکیم صاحب کی طرف رخ کروں گی. حکیم صاحب, فیٹی لیور کا سنا بہت ہے کہ فیٹی لیور ہو گیا ہے. فیٹی لیور سے کیا وہ جگر آپ کا سوج جاتا ہے کہ فیٹی لیور کوئی اور بیکٹیریا ہے؟ دیکھیں, فیٹی لیور کے نام سے ہی اس کی تعریف جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ جگر کے اوپر فیٹ کا آ جانا. یہ اب اس کو گریڈ میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے. گریڈ 1 میں ہے کہ بہت ہلکی ہے, گریڈ 2 میں ہے زیادہ ہے, گریڈ 3 میں وہ پورا جگر ہی جو ہے وہ اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے. ٹھیک ہے. اصل میں جو چکنائی ہمارے جسم میں زائد پیدا ہوتی جا رہی ہے, یا جو چکنائی ہمارے جگر نے ڈیٹاکس اندرونی طور پر صفائی کرنی تھی وہ نہیں کر پا رہا ہوتا, تو پھر وہ اس کی باہر والی سطح پر جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے. جب یہ فیٹ بڑھ جاتی ہے تو پھر عمومی طور پر نظام انہضام کا مسئلہ مستقل رہنا شروع ہو جاتا ہے. فیٹ بہت زیادہ رہنے کی وجہ سے پھر تھکاوٹ بہت زیادہ ہو ہمیں جاتی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں فیٹی لیور کے لیے آسان نسخہ بتاؤں گا تو وہ یہ ہے کہ ہمیں دن میں کم از کم 8 گلاس پانی روزانہ پینا چاہیے. 8 گلاس پانی, ٹھیک ہے. اور کیسے لینا چاہیے؟ ایک 2 گھونٹ کر کے. مطلب آپ کے پاس آدھا لیٹر پانی ہے تو آپ اس کو 1-2 گھونٹ پی لیں اور رکھ دیں. 1-2 گھونٹ پی لیے پھر رکھ دیں. دفتر میں ہیں تو اس کو ایک دم اکٹھا نہیں پانی پئیں. یہ بڑا ہی آسانی کے ساتھ فیٹی لیور کو بہتر کرنے والا نسخہ ہے, اور ہر گھر میں سیڑھیاں موجود ہیں. کچھ لوگ ایکسرسائز نہیں کر پاتے ہیں, میں نسخہ ضرور دوں گا. سیڑھیاں موجود ہیں, گھر کی سیڑھیاں آپ 5 سٹیپ صبح اٹھتے ہی 5 سٹیپ اوپر جائیں اور 5 نیچے جائیں, اور ایسا 5 بار کر لیں. مطلب پانی کا استعمال کریں اور 5 سٹیپ اوپر 5 نیچے, ایسے سیڑھیاں استعمال کر لیں. یہ ایکسرسائز ہو جائے گی. اور ساتھ ایک نسخہ استعمال کر لیں. یہ نیم کا درخت ایک بڑا مشہور درخت ہوتا ہے. یہ نیم کے پتے ہیں, تازہ اگر آپ کو میسر ہوں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لیے. یہ آپ 5 سے 7 نیم کے پتے لے لیں, اور اس میں تخم کاسنی, یہ کاسنی کے بیج ہیں, یہ والے تخم کاسنی یہ آدھا چمچ لے لیں. اور اس کے ساتھ آپ نے ایک چیز ملانی ہے, وہ ہوتا ہے سمبل درخت کا سک. یہ سمبل کی لکڑی بھی ہوتی ہے, سمبل کا سک بھی اس کو کہتے ہیں. یہ چھال کے نام سے مارکیٹ میں مشہور ہے. پیلے رنگ کی یہ لکڑی ہوتی ہے. یہ 2 لکڑیاں یہ لے لیں, 5 نیم کے پتے لے لیں, آدھا چمچ جو ہے وہ چھوٹا کاسنی کا لے لیں. یہ رات کو مٹی کے برتن میں بھگو کے رکھ دیں, صبح اٹھ کے ان کو مل کے یہ پانی پینا شروع کر دیں. اور اس کے ساتھ ایک چیز آپ کریں کہ چھوٹی الائچی یہ 5 عدد, اور دار چینی کا ایک 3 انچی کا پیس, اور اس کے ساتھ آپ نے ملانی ہے ایک چیز ادرک. دار چینی یہ ادرک ہے, دار چینی, ادرک اور چھوٹی الائچی. اس کا کہوا ہر کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد آپ 1-1 کپ پینا شروع کر دیں. اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ کچھ وقت کے بعد آپ کے جو پیٹ پر گرانی بن گئی ہے فیٹی لیور کی وجہ سے, وہ ختم ہو جائے گی, اور جو فیٹ بڑی تیزی سے جمنا شروع ہو گئی ہے وہ رک جائے گی. اس کے ساتھ جگر کو طاقت دینے کے لیے ایک نسخہ جو ہے وہ ہم عمومی طور پر ہر بندے کے استعمال میں جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے, تاکہ وہ جگر آئندہ سے فیٹ کو جو ہے وہ جمع نہ کرے اور فیٹ ضائع کرنے میں وہ معاون ثابت ہو. وہ ایک بہترین نسخہ ہے. وہ لونگ یہ لے لیں آپ 20 گرام, اور دار چینی یہ آپ لیں 30 گرام, اور اس میں سنڈ سوکھا ادرک جس کو کہتے ہیں, لونگ, دار چینی اور سنڈ, یہ 3 چیزیں پیس کے, سنڈ جو ہے وہ بھی 30 گرام لینی ہے. یہ سفوف ایک بنا لیں, اور یہ سفوف صبح شام کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ چھوٹا چائے والا یہ پانی کے ساتھ استعمال کر لیں. یہ جگر کی تحریک کو قائم رکھتا ہے, مطلب جگر کی جو حرارت جو اس کو صحت بحال رکھتی ہے اس کو قائم رکھتا ہے, اور فیٹ جمنے نہیں دیتا, اور جگر کو ہمیشہ کے لیے تندرست بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے. اچھا, اکثر دیکھیں کہ لوگوں کے پاؤں جل رہے ہوتے ہیں, جی, ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں, خارش شروع ہو گئی ہے, وہ کن کن چیزوں کی علامات ہوتی ہیں؟ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شوگر والے مریضوں کے پاؤں جلتے ہیں, لیکن بہت سارے مریض ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ وہ شوگر ان کو نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کے پاؤں جل رہے ہوتے ہیں. تو وہ اکثر میں تیزابیت کے بڑھ جانے کی وجہ سے بھی پاؤں جلتے ہیں. جو ہماری آنتوں میں بہت زیادہ فضلہ جمع ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی پاؤں جل رہے ہوتے ہیں. ایسے مریض جو شوگر کی موجودگی میں پاؤں جلنے کا شکار ہو چکے ہیں, یا شوگر نہیں بھی ہے پھر بھی وہ پاؤں جلنے کا شکار ہو چکے ہیں, وہ صرف دار چینی کی ایک لکڑی لے لیں, اور لونگ یہ 5 لونگ لے لیں. ٹھیک ہے. 1.5 کپ پانی میں اس کا کہوا بنائیں, اور صبح شام کھانا کھانے کے بعد آدھا کپ چھوٹا یہ والا کہوا استعمال کرنا شروع کر دیں. بالخصوص جن کو شوگر ہے,
شوگر کی وجہ سے جن کو پاؤں جل رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند نسخہ ہے. اور جو شوگر نہیں ہے, عمومی طور پر کوئی تیزابیت ہو گئی ہے, تو وہ یہ پودینے کے 15-20 پتے اور اجوین یہ اس کا کہوا استعمال میں رکھیں, یہ ان کے پاؤں کی جلن کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر دے گا. اور میرا ایک بڑا عمومی نسخہ ہے, ایسے بزرگ افراد جو بہت زیادہ پریشان ہیں پاؤں جلنے کی وجہ سے, یہی پودینے کی اتنی گچھی لیں, یہ والی, اس کو کوٹ لیں, کوٹ کے جیسے اس کا ایک نقدہ سا بنتا ہے, پیسٹ سا بن جاتا ہے, یہ رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ تک پاؤں کے اوپر لگا دیں. اچھا, پاؤں کے اوپر لیپ کر دیں. انشاءاللہ چند دنوں کے بعد جو پاؤں جل رہے ہیں بالخصوص ہمارے بزرگوں کے, وہ اس نسخے کے ساتھ ان کو افاقہ ہو جاتا ہے. حکیم صاحب, ہمارے ہاں پہلے اکثر لوگ جو ہیں اور ہمارے بھی گھروں میں جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے شربت استعمال تھے, جس میں سے بزوری شربت اور بھی بہت شربت ہیں. ایسا کوئی ریمیڈی, ایسا کوئی نسخہ آپ کے پاس ہے جس میں ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے شربت بنا سکتے ہیں؟ یہ لے لینا ہے آپ نے آلو بخارا, ٹھیک ہے, املی آلو بخارے کا شربت جتنا ہو سکے باہر کسی ریڑھی سے مت خریدیں, بشرطے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ بندہ بڑا قابل اعتبار ہے اور یہ صحیح بنا رہا ہے. ورنہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی استعمال کروائی جاتی ہیں جو گلا بھی خراب کر دیتی ہیں اور جا کے معدے اور جگر کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں. یہ چیزیں مل جاتی ہیں, یہ بازار سے لیں. یہ آلو بخارے کے آپ نے 3 پیس لے لینے ہیں, اور اس میں املی کا 1 پیس لینا ہے آپ نے, مطلب ایک اس کا حصہ جو ہے وہ لے لینا ہے, اور اس میں زرشک ڈالنی ہے آپ نے آدھا چمچ چھوٹا. یہ رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں, صبح اٹھ کے اس کو مل کے نچوڑ لیں. یہ والا پانی اگر یہ آپ نے 1 کپ بھگویا ہوا ہے اور اتنی مقدار میں بھگویا ہے, تو صبح اٹھ کے آپ اس میں 1 لیٹر پانی ڈال کے اس کا شربت تیار کر سکتے ہیں. یہ شربت آپ کے جگر اور معدے کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. حکیم مزمل حسین ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, ان کی ریمیڈیز آپ نے obviously لوڈ کی ہوگی, جنہوں نے نہیں کی ہمارے سوشل پیجز پہ جائیں اور جا کے جو ہے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور ہمارا کنٹینٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. ملیں گے کل نئے پروگرام کے ساتھ. اپنی ہوسٹ کو اجازت دیں, اللہ حافظ.